لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ لائے اس واقعے پر 4 گواہ؟ واقعہ ہوا ہی نہیں، گواہ کہاں سے لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس اگر یہ نہ لا سکے 4 گواہ، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اب اس آیت کا مقصد سمجھو۔ بات تو پہلے واضح ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا جاؤ بالافک، جھوٹ بولتے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی، اور فرمایا مسلمانوں تمہیں ایسا کہنے کا حق نہیں تھا، تم اپنے دل میں سوچ رہے تھے نبی کی عفت و پاک دامنی کتنی ضروری ہے، کیوں بے احتیاطی کی باتیں کی؟ یہ بات تو ختم ہو گئی نا، اب کیوں فرمایا؟ اب اس لیے فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ چکے ہیں ان کی پٹائی کرنی ہے۔ یہ سارا قصہ رافضی لعنت اللہ علیہ وقطع اللہ دَوَابِرَهُم من العالم، وہ کہتے ہیں نہیں زنا تو ہو چکے ہیں، گواہ نہیں تھے، استغفر اللہ۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ سورۃ نور جو ہے وہ صحابہ نے بیٹھ کر بنائی ہے، صحابہ بنا سکتے ہیں، صحابہ پر تنبیہ ہے کہ تم نے کیوں ایسی غیر ضروری باتیں کہی، اگر صحابہ بناتے تو یہ آیت ڈالتے، اس کو تو نکال دیتے بیچ سے، اور پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ علی نے کتنی آیتیں بنائی ہیں اور فاطمہ و حسن و حسین نے کتنی صورتیں گڑھی ہیں، آخر وہ بھی تو صحابہ کی جماعت کے افراد ہیں، اور ان کی موجودگی میں ایسے واقعات کیسے ہو سکتے تھے؟ چنانچہ منافقین نے چال بازی لڑی، وہ بچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو تو حملہ سے پتہ چلا ہے، اور ہم کو تو حسان سے پتہ چلا، اور ہم کو تو مستح نے بتایا۔ یہ ان لوگوں کو آگے کر کے ان کو رگڑوایا، چنانچہ ان کو کوڑے لگ گئے، پٹائی ہو گئی ان کی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر و مہربانی اس کی، فی الدنیا، دنیا میں، یہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یہ خدا کا احسان تھا کہ اے مسلمانوں تم بچ گئے، والآخرہ، اور آخرت میں، لمسکم، تو پہنچ جاتا تم کو، فیما افضتم فیہ، جن باتوں میں تم مشغول ہو گئے تھے، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی کہ تمہاری توبہ قبول کی اور پیغمبر کی وجہ سے تم بولنے لگے، تم اس کو اپنی زبانوں سے تلقونہ، تلقا یا تلقا کے معنی فتلقا آدم من ربہ کلمات، سیکھنا، جب تم بولنے لگے اس واقعے کو اپنی زبانوں سے۔ ام المومنین فرمایا کرتی تھی کہ ایسا نہیں پڑھو، ایسا پڑھو، استلقونہ ولقا یلقو، استلقونہ ولقا یلقو کے معنی ہے الاقرار بالکذب، مختار الصحابہ، اور الصحاح للجوہری، ولق کے معنی ہے الاصرار بالکذب، مسلسل جھوٹ بولنا۔ استلقونہ بألسنتکم، جس وقت تم بولنے لگے یعنی مسلسل جھوٹ، وتقولون بافواہکم، اور بول رہے تھے اپنے منہ سے، ما لیس لکم بہ علم، کہ ہے ہی نہیں تم کو اس کا پتہ، وتحسبونہ ہینا، تم سمجھتے تھے اس کو ہلکا، وہو عند اللہ عظیم، اور اللہ کے ہاں بڑا جرم تھا۔ آئے آئے ولولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ہوا جب تم نے سن لی یہ باتیں، قل تم کہہ دیتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں اجازت نہیں کہ بول بھی لیں ایسی باتیں، سبحانکا، خدا ذات تیری پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان بہت بڑا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم کا حاصل سمجھو کہ خدایا جیسی تیری ذات پاک ہے، لیکن لوگ تو تہمت لگاتے ہیں نا، یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے، سب تہمتیں نہیں ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، تو فرمایا اس طرح پیغمبر کی بیوی پر بھی تہمت لگ سکتی، لگ گئی ہے۔ جیسے تہمتوں سے تیری دامن الوہیت میں فرق نہیں آیا، ان تہمتوں سے پیغمبر کی عزت و ناموس پر کوئی بٹھا نہیں لگا۔ ایک سبحانک ھذا بہتان عظیم، دوسری توجیہ، خدایا تیری ذات پاک ہے، تیری پاکی کی قسم کہ یہ واقعہ بہتان ہے، قسمیہ ہو جائے۔ دو تیسری سبحانک
جیسی تیری ذات پاک ہے ایسی ام المومنین پاک دامن ہے. ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ، نصیحت کرتے تم کو اللہ، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ نہ کرو اس جیسا واقعہ کبھی بھی، ان کنتم مومنین. ویبین اللہ لکم الآیات، بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں، واللہ علیم حکیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. اب قاعدہ ذکر ہو رہا ہے گزشتہ 18 آیتوں کا حاصل، گزشتہ 18 آیتوں کا ایک حاصل. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ کہ پھیل جائے بے حیائی، فی الذین آمنوا ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک دنیا و آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یہ تو بے حیائی عام کرنی ہے، اور یہ پراپیگنڈے کرنا، یہ تو بے حیائی کا اعلی کار بننا ہے. آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ گناہ سے بڑھ کر گناہ کی نشر و اشاعت ہے. المعصیۃ الکبریٰ اشاعت الفاحشہ. چنانچہ ہم بھی لوگوں کا حال جانتے ہیں. ہم بھی مولوی احمد رضا خان، مولوی امجد علی، مولوی نعیم الدین مراد آبادی کے سارے حالات سے واقف ہیں. ان کی زندگی بھی کوئی وحی کی نہیں تھی. ہمارے بزرگوں کی عبارات پکڑنے والے، ان میں شرم اور حیا نہیں، اور ہماری جماعت میں حیا ہے. ورنہ ہم بھی یہ عبارت عام کر سکتے ہیں کہ مولوی احمد رضا نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں نبی قبروں میں زندہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، احمد رضا خان کہتے ہیں جمع کرتے ہیں. ہم بھی یہ بات عام کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ، ان کے مرید کی 2 بیویاں تھیں. عبدالعزیز دباغ نے اپنے مرید سے کہا کہ ایک بیوی کے ساتھ جب جمع کرو تو دوسری کا پردہ کراؤ. رات کو تم نے ایک کی موجودگی میں دوسرے سے جمع کیا ہے. تو مرید نے پوچھا کہ حضرت والے کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا ایک پلنگ میں تم دونوں جمع کر رہے تھے، اس کے ساتھ ایک پلنگ خالی پڑا تھا. کہا جی حضرت. کہا اس میں تھا. وہی عجیب پیر ہے، مرید کو بیوی کے ساتھ ملنے میں نہیں دے رہا. اور اس واقعے کا مقصد کیا ہے کہ مبتدئین کے ہاں پیر کو حق ہے کہ مرید کی بیوی استعمال کر لے. سیدھی بات ہے. جب اس کو پتہ چلے کہ جب میں جمع کرتا ہوں تو وہ ساتھ ہی رہتا ہے تو پردہ کیا کرے گا اس سے؟ حالانکہ حدیث میں ہے کہ کرامن کاتبین بھی اس وقت انسان سے ہٹ جاتے ہیں جب وہ بیوی کے ساتھ بشری تقاضا پورا کرتا ہے. لیکن یہ ایسے پیر ہیں ان کے ہاں مبتدئین کے کہ یہ ہٹتے ہی نہیں. اور لکھتے ہیں کہ ایک درگاہ کا مرید تھا، تو ایک قافلے میں کنیزیں جا رہی تھی. درگاہ کا جو مرید تھا اس کو ایک کنیز بہت پسند آئی اور دیر تک اس کو دیکھتا رہا. پھر خیال آیا کہ میں تو حضرت کا مرید ہوں، مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے. واپس چلا گیا. یک لخت قافلے کے مالک کو خیال آیا کہ ایک حسینہ کنیز درگاہ کے نظر کر دوں. چنانچہ اسی کنیز کو پکڑ کے درگاہ پہ لے آئے اور وہاں پیش کر دیا. مولوی احمد رضا خان اپنے قلم سے لکھ رہا ہے
کہ درگاہ سے آواز آئی کہ اب دیر کس بات کا ہے، جلدی پکڑو کمرے میں لے جاؤ، اپنا کام پورا کر لو، نہ نکاح کی ضرورت نہ تمہیں کچھ نہیں، بس کھینچو اور گھسیٹو۔ ہم بھی یہ باتیں پھیلا سکتے ہیں جو لوگوں نے بہت بری لکھی کہ خان صاحب بریلوی کی عمر بہت تھوڑی تھی، صرف قمیص پہنے ہوئے تھے، ان دنوں میں شلوار نہیں پہنتے تھے۔ بریلی کے اندر طوائف آ گئی تو طوائف کو دیکھ کر مولوی احمد رضا خان صاحب نے قمیص آگے سے پکڑ کے آنکھوں پہ ڈالی، تو طوائف نے کہا کہ واہ، جو چھپانے کا تھا وہ تو کھول دیا اور جو کھولنے کا تھا وہ چھپا لیا۔ تو احمد رضا خان صاحب نے نیچے کی طرف اشارہ کیا، آنکھ کو اشارہ کیا کہ جب یہ دیکھتی ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے کھڑے ہونے کے بعد نظام سارا درہم برہم ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں یہ بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں علماء دیوبند کی شان ہے کہ ہم پھیلائے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ۔ یہاں ایک بریلوی آتا تو ایک دن پمفلٹ لے آیا، میں نے کہا یہ پمفلٹ جہاں سے نکلا ہے وہاں رکھو ورنہ یہاں رہ نہیں سکو گے، مجھے جو پتہ ہے وہ تمہارے بڑوں بڑوں کو پتہ نہیں، مجھے اس سے آگے 50,000 واقعات معلوم ہے الحمدللہ جو بیان کرنے کے نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں احمد رضا خان کی ذکاوت، یہ واقعہ ذکاوت میں لکھا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر کوکب نورانی نے کسی موقع پہ شلوار نہیں پہنی ہو، صرف قمیص لمبی پہنی ہو، یا تراب الحق نے یا اور کسی حق دت نے، تو آپ اس سے اور سامنے سے اجنبی عورت آئی تو آپ کیا کریں گے؟ آنکھیں چھپائیں گے یا نیچے کیسے چھپائیں گے؟ بس یہ فقہ کا پتہ چل جائے گا۔ کل میاں جام جہاں منہ تھا اوروں کا سر، کل میاں جام جہاں منہ تھا اوروں کا سر، آج اسی کوچہ میں خود اس کی حجامت ہو گئی۔